ان میں سے نمبر 1 ایران ہے. اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے. اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے. ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز. یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا ہے. یہ ہے ایران کا معاملہ. نمبر 2 پاکستان. پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے. دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے. پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں. اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا. یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے. یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان.